بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم منافقوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے 13 آیات جو ہیں وہ منافقوں کے حوالے سے ذکر کی ہیں سورۃ البقرہ میں۔ ہم نے آیت نمبر 13 تک پڑھ لیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں آمنو، ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالو، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں بھائی ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، بھائی ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اور حرکات ایسی کرتے تھے، کام ایسے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اس بات پہ یقین ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا مطلب واقعی ایمان لے کے آئے ہیں، یہ واقعی مسلمان ہیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اپنے سرداروں کی طرف، اپنے شیطانوں کی طرف جاتے تھے نا، جو بڑے بڑے سردار تھے جو شیطانوں کا کام کر رہے تھے، تو ان سے پوچھتے تھے نا کہ بھائی آپ تو مسلمانوں میں نظر آ رہے تھے، تو ان کو کہتے ہیں بھائی ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ ذرا شغل لگا رہے تھے، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، حقیقت میں اندر سے تو جو ہے نا ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ کہتے تھے کہ ہم مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ تو بھائی آج بھی یہ ہو رہا ہے، آج یہ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمان جو ہے نا آپس میں جب بھی مطلب مولوی صاحب سے ملے، کسی عالم دین سے ملے، کسی اچھے بندے سے ملے، اس کو بول دیا جی جی بالکل جی آپ کی بات مان لیجیے، آپ جیسا کہیں گے ویسا۔ اچھا ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ساتھ ہی کہہ دیا وہ یار مولوی صاحب کی سننی پڑ دی ہے یار، وہ یار ان کی کہتے ہو ہاں ملانے پڑ گیا، میں کون سا مسجد میں چلا گیا ہوں، میں نے کون سا نماز پڑھ لیا۔ بھائی اللہ کے بندو، مولوی صاحب اپنی بات بتا رہے ہیں، مولوی صاحب نے اپنا کام کہہ دیا، مولوی صاحب کوئی اپنے گھر سے اپنے دادا کی کتاب اٹھا کے لے کے ہیں، یار اللہ کی کتاب کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں نا، اس کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ مولوی صاحب کو مذاق نہیں کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہو۔ آپ کو کوئی آ کے نماز کا کہہ رہا ہے، آپ کو بول رہا ہے بھائی نماز پڑھ لو، یار پڑھی ہوئی ہیں نمازیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویسے بخش دیا، مطلب کیا آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیٹی سے فاطمہ یہ نہ سمجھنا تیرا باپ نبی ہے اور تو نہ اپنے باپ کی وجہ سے جنت میں چلے جائے گی، اپنے نامہ مال کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر اپنے نامہ مال سے جائیں گی، بھئی آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا؟ کس کے سر پہ آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی میں تو جناب سیدھا جنت میں جاؤں گا؟ مطلب یہ جو پاگل ہیں لوگ جو مسجدوں میں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے بندو قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، ان کے ساتھ مذاق نہ کرو، ان کا نام لے کر بھی مذاق نہ کرو۔ مولوی صاحب کو مذاق نہیں کر رہے، آپ مولوی صاحب کی باتوں کا مذاق کر رہے ہو، اور وہ مولوی صاحب کی باتیں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کبھی مذاق نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ خود مذاق نہیں کر رہا بلکہ ان کا مذاق بنا رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو انہی کی جو سرکشی ہے نا اس میں اندھے بھٹک رہے ہیں۔ مطلب ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ نا فلاں برا کام کر رہا اور اپنی برائی میں اندھا ہو گیا ہے، یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی منافقت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی مذاق ہمارا بن رہا ہے۔ کیسے مذاق بن رہا ہے؟ مطلب مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، وضاقتہ مسلمانوں جیسی ہے، شکل و صورت مسلمانوں جیسی ہے، اپنے حقوق مسلمانوں جیسے لے رہے ہیں۔ اب قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے لیکن الگ الگ کر دیے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ بھئی یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب آپ کو کہ لے کے جائے بھئی آؤ آج آپ دعوت پہ چلیں، ہمارے ساتھ آپ چلیں، اب آپ جو ہے نا اندر سے آپ اس کی بات نہیں مان رہے، اندر سے آپ اپنے کھانے کی طرف دھیان دے رہے ہیں، مطلب بھئی مجھے تو کھانا ملے گا، بڑا مزیدار ملے گا۔ آپ اس بندے سے محبت بھی نہیں کر رہے جو آپ کو لے کے جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نفرت کرتے ہو، لیکن آپ صرف اپنے کھانے کی وجہ سے جا رہے ہو، اور جاتے ہوئے وہ رستے میں آپ کو کہیں اور چھوڑ دے، آپ کو کھانا ہی نہ کھلائے۔ بتائیں اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اس سے بڑی آپ کی انسلٹ اور کہاں پہ ہوگی؟ بھئی اس سے زیادہ اس نے ذلیل آپ کو کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ بہت بڑی ضلالت ہوتی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بیان سن رہے ہیں، بھئی جنت ملے گی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کو دکھا کے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو الگ کر دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے بڑا اور کیا مذاق؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، میں نے ان کا مذاق بنا دیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، مطلب
دو چیزیں تھیں ان کے سامنے، ایک ہدایت تھی، دوسرا گمراہی تھی۔ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ بھئی گمراہی مطلب اس چیز میں بڑا فائدہ ہے، اس رستے میں بڑا فائدہ، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا سا فائدہ تھا، دنیا کا فائدہ۔ حقیقی فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا نا جنت کے ذریعے سے، تو انہوں نے وہ چھوٹا سا فائدہ لیا اور ہدایت کو ٹھکرا دیا، حقیقی فائدے کو ختم کر دیا۔ تو یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مطلب مسلمانوں کے ساتھ رہتے بھی تھے، کھانا پینا بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، لیکن حقیقت میں گمراہی کو چنے ہوئے تھے، وہاں سے جو ہے نا اپنا فائدہ حاصل کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا فائدہ، ان کے ہاں بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن اب ایک بندہ یار عبادت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تو چاہیے تو یہ نا کہ اس کو مطلب قیامت کے دن اصل حقیقی فائدہ حاصل ہو، وہ تو مل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور ان کی اس تجارت نے فائدہ بھی بالکل نہیں دیا۔ دنیا کا فائدہ بھی کتنی دیر تک چلے گا؟ 80 سال، 100 سال، بھئی 120 سال تک چلے جاؤ، اس سے زائد آپ نہیں جا سکتے، لیکن قیامت، آخرت، جنت، بھئی یہ جو چیزیں ہیں یہ حقیقی رہنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ ختم نہیں ہونے والی۔ اصل فائدہ، اصل تجارت اس کی کریں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ، ان کی مثال کَمَثَلِ الَّذِی، اس شخص کی طرح ہے استوقد، جس نے روشن کیا نارا آگ کو، جب اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ اس کا نور لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا اس کو، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں وہ اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایمان کی روشنی، اس نے جو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایمان کی روشنی حاصل کی، لیکن اس کے دل میں بغض تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ تھا، اس کے دل میں بغاوت تھی، اس کے دل میں منافقت تھی، اس منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کو واپس لے گیا۔ مسلمان ہے، مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس منافقت کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کے نور کو ختم کر دیا۔ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ وہ پھر اپنے ہی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے بھائی جو میں منافقت کر رہا ہوں نا، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، مسلمانوں سے بھی فائدہ لے رہا ہوں، کافروں سے بھی فائدہ لے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حقیقت کو جان ہی نہیں سکا، دیکھ ہی نہیں سکا، لا یبصرون، وہ دیکھ ہی نہیں سکا حقیقت کو، حق کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ جی تو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 تک کمپلیٹ کر لیا، ختم کر لیا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں مزید جو ہے نا 3 آیات اور ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، جتنی نشانیاں منافقین میں ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اور بہت ساری ہمارے اندر ہے، ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہے نا اگر ہم شاید دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی وہ کافروں کے حوالے سے بیان کی ہوتی ہے، اور کبھی وہ منافقوں کے حوالے سے، کبھی مشرکوں کے حوالے سے، مطلب کچھ پورا چل رہا ہوتا ہے سیٹ اپ، اور ہم سمجھ رہے ہیں بھائی بس یہ تو مکہ کے کافروں کے لیے تھا، یہ تو وہاں کے مشرکوں کے لیے تھا، یہ تو منافقوں کے لیے تھا، ہم کون سا منافق ہے، ہم کون سا کافر ہیں، ہم کون سا بتوں کو پوجنے والے۔ بھائی ٹھیک ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن کم از کم ہم وہ حرکات تو نہ کریں جو بتوں کو پوجنے والوں میں تھی، جو مشرکوں میں تھی، جو کافروں میں تھی، جو منافقوں میں تھی، ہم کم از کم وہ کام نہ کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔